علیہ السلام کی طبیعت مزمحل رہنا شروع ہو گئی، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ بعض اوقات انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، دل نہیں لگتا، دل اداس ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام چارپائی پہ لیٹے رہتے، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، طبیعت بوجھل ہونا شروع ہو گئی، مزمحل ہونا شروع ہو گئی۔ اچھا یہ کام کیا ہے تو دوبارہ اس کو کر لیا جاتا۔ 3 دن سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ حضور کی ایسی حالت ہی رہی۔ خواب میں 2 فرشتے آئے جو کہ نبی ہیں، ایک پائنتی کی جانب اور ایک سرہانے کی جانب۔ تو ایک فرشتہ جو پائنتی کی جانب ہے وہ سرہانے کی جانب موجود فرشتے سے پوچھتا انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ اس طرح اداس پریشان اور مزمحل کیوں ہیں؟ تو سرہانے کی طرف موجود فرشتہ کہتا ہے ان پر جادو ہو گیا۔ پھر وہ دوسرا فرشتہ پوچھتا ہے کس نے کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی لبید، عاصم اور اس کی بیٹیوں نے کیا۔ اللہ کہتا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ کس چیز پر کیا؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ ان کی زلفوں پر گانٹھیں لگا کر جادو کیا گیا۔ اچھا پھر وہ پوچھتا ہے کہ زلفوں پر جو گانٹھیں گرہیں باندھی گئی ہیں وہ بال رکھے کہاں پر گئے؟ تو فرشتہ پھر کہتا ہے زروان نامی ایک کنواں ہے، خشک کنواں ہے، اس کے نیچے پتھر پڑے ہوئے ہیں، ایک بھاری پتھر کے نیچے یہ بال مبارک رکھے ہوئے ہیں۔ اب اتنی بات کہی تو وہ کہتا ہے اچھا اس کا علاج کیا ہے؟ کا علاج یہ ہے کہ بال نکالے جائیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی آیات تلاوت کر کے ان پر پھونکا جائے، اللہ شفا عطا کر دے۔ اب حضور علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے تو نبی کا خواب بھی برحق ہوتا۔ عام آدمی کا خواب اس کے بارے بھی مطلق انکار کرنا کہ بھئی خواب کوئی شے ہی نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ خواب کا مطلقاً انکار کر دینا کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں، یہ کفر ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خوابوں کا ذکر کیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، حضرت طلحہ کو بلایا اور کہا جاؤ زروان کنویں کے نیچے میرے بال مبارک ہیں وہ لے کے آؤ۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ یہ مصطفیٰ کے حکم پر زروان کنویں کے قریب گئے، دیکھا کہ پتھروں کا ڈھیر ہے، پتھر اٹھائے تو نیچے واقعتاً مصطفیٰ کی زلفیں گانٹھوں کے ساتھ جکڑی گئی تھی۔ یہ بال مبارک لے کے واپس آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے وہ بال مبارک پکڑے، اپنے ہی بال تھے، اور انہوں نے حاصل کیسے کیے؟ روایات میں آتا ہے حضور کے گھر ایک خادم یہودی لڑکا کام کرتا تھا، تو لبید نے اس یہودی لڑکے کو بہلایا اور اس سے کہا کہ کسی طریقے سے بال لا دو تو تمہیں اتنا پیسہ دیں گے، اتنا انعام دیں گے۔ وہ بال لے آیا، انہوں نے اس پر جادو کر دی۔ اب زلف مصطفیٰ جب سامنے آئی تو دیکھا 11 گرہیں باندھی گئی تھی۔ حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے سورہ فلق کی پہلی آیت پڑھی، قل اعوذ برب الفلق، اور پہلی گرہ پہ پھونک لگا کے اس کو کھول دیا۔ پھر دوسری آیت پڑھی من شر ما خلق، دوسری گرہ بھی کھول دی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، تیسری بھی کھل گئی۔ ومن شر النفاثات فی العقد، چوتھی بھی کھل گئی۔ ومن شر حاسد اذا حسد، پانچویں بھی کھل گئی۔ اسی طرح قل اعوذ برب الناس، اگلی گرہ کھول دی، پھر اگلی گرہ کھول دی۔ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، گرہ کھولتے جاتے تھے۔ اور سورہ فلق اور ناس میں 11 آیتیں، 11 آیتوں کی تلاوت کی اور ہر آیت پہ گرہ کھول دی، 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ روایات میں آتا ہے جو ہی آخری گرہ مصطفیٰ نے کھولی تو ایسے حشاش بشاش اٹھ کے بیٹھ گئے گویا کبھی ہوا ہی کچھ نہیں تھا۔ تو اگر کسی کو
جادو ہو جائے یا نظر بد لگ جائے، چہ جائے کہ وہ دائیں جائے بائیں جائے، فلاں بابے کے پاس فلاں بابے کے پاس، ہمیں ایک قرآنی علاج بتایا گیا ہے، سورہ فلق اور ناس پڑھ کے دم کیا کرے، اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دیتا ہے۔